الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہم 40 آیات سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ پہلے ہم روزانہ 5 آیات کا اکٹھا ترجمہ پھر ان کی تفسیر کے ٹاپک پر بات کرتے تھے۔ آج سے انشاءاللہ ہم 1 آیت کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر پر بات کریں گے، پھر نیکسٹ اس سے اگلی آیت، یعنی کہ ڈیلی کی ہم 5 آیات ہی کریں گے، لیکن پہلے 1 آیت کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر کو سیکھیں گے، پھر اگلی آیت پھر اس کی تفسیر۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم اکٹھا 5 آیات کا ترجمہ ایک ساتھ کر کے تفسیر کے ٹاپک پر بات کرتے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹ کو، کچھ بچیوں کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا، اور ان کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ اگر ایک آیت کا ہو تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اسی لیے انشاءاللہ اب سے لے کر نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں روزانہ ہم پہلے 1 آیت کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر پھر اگلی آیت پھر اس کی تفسیر کیا کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، لِمَا مَعَكُمْ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کی معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اس آیت کی تفسیر آسان قرآن سے یہ ہے، بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم نے انہیں جھٹلانے کی بجائے 2 طرح سے ان کی تصدیق کی ہے۔ یعنی پہلی آسمانی کتابیں جن کو وہ مانتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ 2 طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھیں، اور یہ بات کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی، اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اسی رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے، اور اس طرح گویا اپنی ہی قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہیں قرآن کی تکذیب کرنے میں اول پیش آ رہے ہیں، اس لیے اس آیت میں کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جانا۔ بلکہ یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔
اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، یعنی کہ ملاؤ نہیں، خلط ملط نہیں کرو اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کی تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ تورات میں بتا دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اگر تورات کی تصدیق کرے تو اس کو سچا جانو، نہیں تو پھر جھوٹا۔ جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی دربار اعتقادات، اخبار انبیاء، احوال آخرت، اوامر و نواہی، یعنی قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اعتقادات کے معاملے میں، یعنی توحید و رسالت، آخرت، قیامت اور انبیاء کی خبروں اور آخرت کے احوال، اچھائی برائی کے احکامات وغیرہ تورات جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے موافق ہیں۔ ہاں، بعض اوامر و نواہی میں نسخ بھی کیا گیا ہے مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں، تصدیق کے مخالف تکذیب ہے، اور تکذیب کسی کتاب الہی کی ہو بالکل کفر ہے۔ منسوخ تو بعض آیات قرآنی بھی ہیں مگر اس کو نعوذ باللہ کون تکذیب کہہ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جان بوجھ کر تکذیب کرنے والوں میں مت ہو جاؤ، یعنی قرآن کی بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے تکذیب کرنے والوں میں اول مت بنو، یعنی سب سے پہلے تکذیب کرنے والے تم لوگ مت بنو۔ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو۔ اور مشرکین مکہ نے جو انکار کیا وہ جہل کے سبب نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، اس لیے وہ اس تکذیب میں اول ہیں، اور یہ کفر پہلے کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ جبکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تفسیر آسان قرآن وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے، یعنی برا ہے۔ زہر کو زہر جان کر کھانا انتہائی نادانی ہے۔ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم خود گمراہی سے باز آؤ، ایمان اور ہدایت کو قبول کرو۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ جن لوگوں کے کان کچھ حق سے آشنا ہو چکے ہوں اور کلمہ حق ان کے کان میں پڑ چکا ہو، ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق اور باطل، صدق اور کذب، ہدایت اور ضلالت کو ان کے سامنے خلط ملط کر دیا جائے تاکہ حق کو قبول کرنے میں متردد ہو جائیں، یعنی شک میں پڑ جائیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور جس شخص نے کلمہ حق سنا ہی نہ ہو، رشد و ہدایت سے بالکل بے خبر ہو، اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو اس کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے کہ مبادا وہ حق بات کو سن کر اس کو قبول نہ کر لے۔ تکتم الحق میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے زائد محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے، اس لیے آئندہ آیت میں نماز کا پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ جان اور مال کی اطاعت میں لگے رہو، یعنی اے بنی اسرائیل ایمان کے بعد نماز کو قائم کرو اور درست رکھو، یعنی محض کتمان حق اور تلبیس اور خلط ملط کرنے سے باز رہنا نجات کے لیے کافی نہیں جب تک احکام خداوندی پر عمل نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ ایمان کے بعد نماز کو قائم رکھو۔ پھر نیکسٹ آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ میں الف لام عہد کا ہے، یعنی ایسی نماز پڑھو جیسے صحابہ پڑھتے تھے۔ منافقوں کی سی نماز نہ پڑھو جو حقیقت میں نماز نہیں بلکہ فقط صورت اور حیت نماز کی ہے۔ طیب خاطر اور انشراح صدر کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو۔ جس طرح سے لغت عرب میں اتیان اور سہولت سے آنے کا نام ہے، اس طرح عطیہ سہولت سے دینے کا نام ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہود نماز پڑھتے تھے مگر تنہا، اس لیے حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز بھی ایک قسم کا جہاد ہے جس میں اجتماع ضروری اور لازمی ہے، اور محراب مسجد محاربہ شیطان کا محل ہے، اور قتال کے لیے صفوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے صفوف جماعت کے سیدھا رکھنے کی حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے، اور ان آیات میں یعنی کہ اس آیت میں رکوع کا خاص ذکر اس طور پر کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ تفسیر عثمانی یعنی باجماعت نماز پڑھا کرو، پہلے کسی دین میں بھی باجماعت نماز نہیں تھی، یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ صرف امور مذکورہ بالا نجات کے لیے تم لوگوں کو کافی نہیں بلکہ تمام اصول میں نبی آخر الزمان کی پیروی کرو، نماز بھی ان کے ساتھ مخصوص طور پر پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ بھی ہو اور رکوع بھی ہو ساتھ میں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی سی بھی سمجھ نہیں؟ تفسیر عثمانی، بعض علماء یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے، اور نیز علماء یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا تھا کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، حق پوشی بھی نہیں کرتے، تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں۔ جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمال شریعت بجا لاتے ہیں تو بحکم قاعدہ دال علی الخیر کفاعلہ وہ ہمارے ہی اعمال ہیں، تو اس آیت میں دونوں کا بطلان بتا دیا گیا۔ آیت سے مقصود یہ ہے کہ واضع کو اپنے وعظ پر ضرور عمل کرنا چاہیے، یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے۔ میں شارٹس اپنے لفظوں میں تھوڑا سا اس آیت کی آپ کو وضاحت کر دوں، یعنی جو پہلے علماء یہود تھے نا، وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو کہتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو، کہ اسلام قبول کر لو، یہ اچھا عمل ہے۔ تو اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جیسے جو بندہ ہمارے کہنے سے عمل کر رہا ہے نا، ایمان لا رہا ہے، تو گویا وہ ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ دیکھیں تم لوگ اچھا حکم کر رہے ہو دوسرے لوگوں کو، حالانکہ تم خود کتاب بھی پڑھتے ہو، لیکن تم اتنی سی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ خود بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ آیت سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ علم رکھتا ہے، عمل نہیں ہے، تو اگلے کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ نصیحت کرنا پھر بھی ایک عمل ہے، لیکن خود عمل کرنا اور زیادہ بہترین عمل ہے۔ اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے کہ خود بھی عمل کریں پھر آگے دوسروں کو نصیحت کریں، لیکن اگر ایک چیز کا اپنے آپ میں عمل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ پھر بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ تفسیر عثمانی، علماء اہل کتاب جو بعد وضوح حق کے یعنی حق واضح ہونے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ مال کی محبت اور عزت کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتا دیا، صبر سے مال کی طلب اور محبت ختم ہوگی، اور نماز سے عبودیت اور تذلل آئے گا، اور عزت کی محبت کم ہوگی۔ جب عزت کی محبت اور مال کی محبت کم ہوگی تو خود بخود نیک اعمال کرنے کا دل چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔